أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا سید امیر حسن جعفری مرحوم و اہلیہ سیدہ علی جعفری صاحبہ کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ان سورہ کی تلاوت کا ثواب اور سورہ یاسین کی تلاوت کا ثواب مولانا مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگار ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واحد صاحب محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہماری مجلس اعضاء کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
سلام لینو نے کیا کیا جفا کی نشا کی ویال مشکل شام کی سلام یہ مانا ہے تسلیم و صبر و رضا کہ قاتل کے حق میں قاتل کے حق میں بشے نہ چھوٹی دم مرگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے ہاچ کی مجروں دونوں رہے ہاچ کی سے مجروں دونوں یہ حالت مخدوم یہ کہتی تھی بنت علی وقت غارت کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر پر رہنے دے سکو میرے سر پر رہنے دے سکو کہ کیوں نہ چادر ہے تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سرنگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا ماں کا جنازہ اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ وہ بھی دن کو محتاج ہے نہ باندھو میرے نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی لینوں میں بیٹی مشکل شاہی سلام جناب بلقیس پاس باہیں یہ کس کی جناب مریم درود خواہیں یہ کس کی جناب شان خدایا ہے یہ کس کی جناب دل ماں یہ کس کی جناب کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے بیٹھا میں کسا بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرہ
گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد آئیے بے قدر ہم ہوئے تو بہتر حضور کے بے پیار آخر وفور گریا سے عاجز و عراب حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رابعہ سیدہ تمہاری ریت یا سیدہ تمہاری ریت جا کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت کے رونے کا وقت ہے باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر موڈا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ قشیر دینے لگے پیامے عرب شاہ بحر و بر گھبرا کے بولی آئے کر گھبرا کے بولی آئے کر بے خوابوں میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے کے بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤ یا میری طرف سے اہل مدینہ کو دو پیام لوگو قفا نہ ہو میری رخصت صبح شام 2-4 دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کے دو مجھ کے رونے کی دو مجھ کے گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا سے دارے کام مجھے بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بہار کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے قرن ڈال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نیلا دلہ دیا کے برے چادم پورتے بھی دوئے خوبی کل تک آدھے چلی شیرانہ دیکھا ایک رے پھر تو محلے میں میں شرب پاؤں اپنے پرائے دوڑے کے
یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول پاکہ حجرہ بطول پاکہ متنظرہ چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی مردے مبا مردے کے دے میں دودھ بخش واننا پائی کے چل بسی شربت بنا کے لانے نا پائی کے چل بسی کچھ حال دل سنانے نا پائی کے چل بسی میں بے نصیبان نہ پائی میں بے نصیبان نہ پائی کے چل بسی کیا جلد تر زمانہ ہوا انتقال کا ہے بے تجھتا کلا اے میری فاقہ کشمیری نادار مجان اے میری بے دوا میری بیمار مجان کعبے کیا برو میری سردار مجان اے میرے صابرہ میری ناچا اے میرے صابرہ میری ناچا ناموی تو تھی کوئی تازہ کتاب دو اماں جواب تو میری پھر تو کے محلے میں شرب پا ہوا اپنے پرائے دوڑے کے ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول پاکہ حجرہ بطول پاکہ چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی مردے کے دے ننے سے سر کھلے ہے نہیں سر پٹو پیا کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے مالک ہے جب جنازے پا پہنچے وہ نیم جا حسرت سے دیکھا مردے کا حسرت سے دیکھا مردے کا مورک اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نے بک جاتی ہو تم نے بک دیا رت کے واسطے سلوات صلی علی محمد و آل محمد پہنچے نظمیاں شہ
ذیشان کے سامنے جس طرح پائے سلیمان جس طرح پائے ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالق کٹور اصغرے خالق کٹور اصغرے رو کر بہت سے کہتے تھے حضرت روزے قتل ہم ذبح ہوں گے عطر کو ہم ذبح ہوں گے عطر کو ذبح حلال میں تو یہ حکم رسول حیوان کا خون بہانا حیوان کے سامنے واسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاسے حسین ذبح ہوئے پیاسے حسین ذبح ہوئے ماں کے سامنے پہنچے یہ نظمیہ قید خانے میں تلا تم گئے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے ہوا سے چہرک بے ہوا سے چہرک بار وہ چلائی آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں بیبیوں میں کے دعا مانگو بیبیوں میں کے دعا مانگو بیبیوں میں کے دعا مانگو کہ میں جاؤں کس طرح ہند کے آنے سے نہ گھبراؤں میں بنت حیدر ہو نہ کیوں قید میں شرماؤں میں کوئی دیوار جو شکو تو سما جاؤں میں سیدھے ماں جا کے وقت کو چلی جاؤں میں سیدھے ماں جا کے وقت کو چلی جاؤں میں کربلا میں نہ یہ ذلت گئے نہ رسوائی گئے میری دعوت ہے تمہیں میری دعوت ہے تمہیں کوئی میری دعوت ہے تمہیں کوئی کہتی ہے قیدیوں کہ شور بکا
نے مارا مجھ کو اس ہائے حسینہ کی صدا نے مارا ان کے سردار کو کی سہل جفا نے مارا کیا وہ سید سہل جفا نے مارا ایک بجلی سی کلیجے پر میرے گرتی غیر ننگ سا فاطمہ کو چلے ہو گیا صبغہ کوئی قاصے باری لوگوں انس و جن غور و ملک کرتے غزاری لوگوں لے چلو سوئے نجف میری سواری لوگوں ہوگے مشکل ویان ہوگے مشکل ویان ایسے غیر میرے آقا تو وہ سوتے ہوں گے ورنہ میں قدم علی گرد عابد کے پھری گند بغالے تغیر رکھ دیا پاؤ پسر اپنا گھٹا کے زنجیر بولے وہ کون گئے بولی کے کنیز شبیر السلام علیکم السلام علیکم ہے وصیت کا مرنے پا تیار ہے تو کچھ کبھے کے لیے لگتا ہے کہ نادار ہے تو کبھے کے لیے لگتا ہے کہ نادار ہے تو غم نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی للہ ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی غمران مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے تباہ بولے مولا بولے مولا بچارے بولے مولا بچارے نام بے کس بھی گئے قیدی بھی گئے نادار بھی گئے حال یہ ہے کہ تیرے ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری رو کے وہ بولی دوا کیا ہے کہا نوغ گری گھر جو دریا کیا کہنے لگی در بدری بولی لیتا ہے بولی لیتا ہے خبر کون کرنے کا سب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے جاوے تازیانوں کے جاوے
فاتحہ. صلی علی محمد و آل محمد. نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر میں، میرے کوثر میں فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شیخاپور سم قتل اکبر ساپی سر ہوتا ہے، شے کرتے ہیں شکر صبر ایوب پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا، شاباش ذبح شبیر کو کرتا ہے لیقان جیسے سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں، ایک دم میں دم نکلتا ہے ابن قریب ہوں، زخمی ہوں بے گناہ تم جس کے کلمہ گو میں اس کا نواسا ہوں، پانی پلا کے کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا، ناگاہی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، وقت نماز طفلی میں جو کیا تھا وعدہ وفا کرو، جس دم سنی حسین نے زہرا کی یہ صدا، خوف خدا سے کانپ گئے سر سے تاب پا، غش کھا کے فرش زی سے گرے وا مصیبتہ، ہر زخم سے نکل سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کار ساز پر، روتے تھے شاہ صدر ان
کملئی نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمر لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبت رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت کیا دیکھتا ہے وقت زخموں سے چور ہے تو ہاں جلدی جا کے کاٹ لیا ہاں جلدی جا کے کاٹ لیا ہاں جلدی جا کے کاٹ لیا یہ مردہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ نہیں خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پا زانو رکھ کے چڑھائی جو آسی تب نور چشم فاطمہ دیکھا تو کوئی دو خنجر گلے پسینے پہ خط خنجر گلے پسینے پہ خنجر گلے پسینے پہ خط خنجر گلے پسینے پہ خط فرمایا شہن کون ہے تو ایسی تمشیار کیوں میرے زخمی سینے پا کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پا جو رکھتا ہے بار بار سمجھائے کس خطا پہ مجھے دیتا ہے رنجے رو اثر ہوا خنجر سے کاٹے لگا خنجر سے کاٹے اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا اے شمر میرا لال اے شمر میرا لال یہ ظلم مصطفیٰ میں نے بڑے دکھوں سے میں نے بڑے دکھوں سے میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو اندر کیوں ڈالے پیراٹو نیچے پہ
تھریڈ نکل گئے اس میں نہیں محسن اس کو خرید کرو نہیں محسن یہ وائر نہیں آتا نہیں جو بھائی کھول دو نہیں آتا ہے آپ کرو ایسا کری ہاں بھائی سب زیادہ مت کرو بس اب کر دیجیے ٹھیک عشق علی میں ڈوب کر ایک بلند ترین صلوات علی محمد تمام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ذاکر اہل بیت محترم سید امیر حسن جعفری مرحوم و اہلیہ محترمہ سیدہ علی جعفری مرحومہ کے لیے ایصال فرما دیں. بسم اللہ صلی اللہ تعالی محمد وعلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار المشرکین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما علی ابن عمہ وخلیفتہ فی امتہ امیر المومنین ویعصوب الدین وقائد الغر المعجلین وقاتل المشرکین ومقاتل الناکسین والمعرقین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین ویعصوب الدین والایمان کلمت الرحمن باب الامن والامان والشاہد بالایمان کاسر الاسنام والاوثان الذی زوج علی العرش بخیر النسوان مصداق مرج البحرین یلتقیان صبح وإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر خالي باب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر الذي سمعته أمه حيدر والإمام من الله ووصيه
وأخيه ووزيرا الذي كان لضعفاء المؤمنين مجيرا ولأقوياء الكافرين مبيرا وبجيش الله مبارزا لأميرا حتى نزل وفي أهل بيته الذين طهرهم الله تطهيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين يتيما وأسيرا. والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار والصاحب ذي الفخار مصداق قول النبي المختار لو أتينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار ومزر العجائب ومزر الغرائب ومفرق الكطالب ونقطة دائرة المطالب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب مولانا مقتدانا وحادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد فقد مات شهيدا. ارشاد ختمی مرتبت ہو رہا ہے کہ جو محبت آل محمد میں دم توڑتا ہے فقد ماتا شہیدہ، اس کا مرتبہ ایک شہید کے برابر ہے. یعنی ادھر دم ٹوٹا اور وہ درجہ پا کر دنیا سے چلا گیا. اور یہ مقدر ہے، یہ آسان بات نہیں ہے. آپ نے زندگی بھر ہزاروں مرتبہ سنا، بچپنے سے سنتے آئے ہیں، تو شاید کسی کے ذہن میں بات ہوگی کہ زندگی بھر سنتے آئے ہیں، سنتے رہیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے. یہی اگر ایک رسول کی حدیث پر اگر دنیا میں عمل کر کر چلا جائے، وہی حدیث اس کے لیے کافی ہے. اور جیسے انسان کے احساس بڑھتے جائیں گے، علم بڑھتا جائے گا، عقیدہ پختہ ہوتا جائے گا، یقین اس کا بڑھتا جائے گا، عمر اس کی بڑھتی جائے گی، تجربے اس کے بڑھتے جائیں گے، ماحول اس کا تیز تبدیل ہوتا جائے گا، تب وہ علی سے اور اہل محمد کی محبت کی اہمیت کو سمجھتا ہوا جائے گا. 18 سال کا جو سن کا نوجوان ہے، وہ جو سن رہا ہے مجھے، اس کا ذہن الگ ہے.
جو 60 برس کا سن رہا ہے اس کی فکر الگ ہے، جو 90 برس کا مجھے سن رہا ہے وہ الگ ہے، کوئی بچہ جو چھوٹا ہے سن رہا ہے الگ ہے، جو ماں اپنے گودی میں بچے کو سلا رہی ہے وہ سن رہی ہے الگ ہے۔ تو مطلب یہی ہے ہر کسی کا علم الگ ہے، عقیدے میں چڑھاؤ اور اتار ہے، ایمان میں درجے ہیں، مقامات الگ ہیں، افکار الگ ہیں، تخیلات الگ ہیں، تجربات الگ ہے، ماحول الگ ہے۔ اب جو اگر احساس کے ساتھ صرف محبت کی آئینے سے یا کہوں محبت کی آئینک سے دیکھ کر قرآن کی تفسیر میں یا قرآن کی آیتوں میں اس حدیث کو تولے گا تب سمجھ میں آئے گا یہ اتنی اہم حدیث ہے جو انسان کی مکمل حیات پر دلالت کر رہی ہے، مکمل حیات پر دلالت یہ حدیث کر رہی ہے کہ جو دم توڑتا ہے اگر علی کی محبت میں دم توڑ دے تو وہ شہید کا درجہ پا کے دنیا سے جاتا ہے۔ ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، رسول اعظم نے فرمایا کہ دیکھو جو کوئی علی کی فضیلت میں شک کرے گا، کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے۔ تو رسول کی حدیث بھی نہیں بدل سکتی جیسے قرآن کی آیت نہیں بدل سکتی، وہ بدل نہیں سکتی، تو وہی رہے گی قیامت تک۔ تو کیا کہا رسول نے؟ جو علی کی فضیلت میں شک کرے تو وہ جب یہاں سے جائے گا حشر کے میدان میں اللہ اس کے گلے میں ایک انگار کا بنا ہوا زیور ڈال دے گا، نہ اسے چین آئے گا، وہ چلاتا رہے گا، آگ میں وہ نہ بجھے گا، نہ اس کا عذاب ختم ہوگا، گلے میں آگ کا توق وہ حشر کے میدان سے لے کر جہنم کے راستوں تک اس کے گلے میں یہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علی کے فضائل میں شک کرتا ہے۔ وہی مانے نہ مانے اس پر بحث نہیں ہے، جیسے میں نے کہا ہر کسی کا عقیدہ الگ ہے، سوچنے کا انداز الگ ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں منبر سے کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، علم جتنا بڑھتا جائے گا علی اتنے سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ قرآن کی آیتیں جتنی احساس کے ساتھ انسان پڑھے گا اور اس کی تفاسیر کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گا رسول نے جو فرمایا یہ زندگی یہ موت یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ پروردگار تو کہہ رہا ہے پہلے موت کو خلق کیا پھر حیات۔ یہ کون سی موت ہے جو حیات سے پہلے ہے؟ وہ یہی تو بتا رہا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے یہ تیری حیات جو زندگی ہے یہ تیری حیات ہے 70-80 برس، ارے 70-80 برس کی حیات نہیں ہے، وہ حیات کی گفتگو کر رہا ہے۔ ہم فیہا خالدون، جہاں پر وقت نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یا جہنم یا جنت۔ اب تجھے یہ محسوس کرنا ہے، تجھے چوز کرنا ہے، انتخاب تجھے کرنا ہے کہ میں موت کے بعد حیات کیسے پاؤں۔ وہ کہاں پر نظر آئے گا؟ ادھر تیرا دم نکل رہا ہے، تیرے سرانے علی حیات بن کر آئے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایاکم احسن عملا، کہ دیکھنا ہے تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ کب حیات؟ وہ حیات کی بات ہے جہاں پر وقت نہیں ہے، جہاں پر صبح شام نہیں ہے، جہاں پر دھوپ اور چھاؤں نہیں ہے۔ امام سے پوچھا مولا جنت کی گفتگو ہے تو کیا جنت میں چھاؤں رہے گی یا دھوپ رہے گی؟ تو امام نے وقت بتایا، کہا کہ فجر سے پہلے
آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے فجر کی نماز سے پہلے جو حال ہوگا وہی جنت کا موسم ہوگا. تو خدا کی قسم علی والے وہ ہوتے ہیں جو اگر جنت کی ہواؤں کو محسوس کرنا چاہے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جائے, اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے, وہ جنت کا مزہ ہونے آنے والا. صلوات علی محمد و آلہ. تو علی اس وقت سمجھ میں آئیں گے جہاں پر علم ہوگا. جہاں پر جہالت ہے وہاں پر مولا کیسے سمجھ میں آئیں گے. وہ شک کرنے لگے گا, وہ سوچے گا نعوذ باللہ ہمارے بھی ہاتھ ان کے بھی ہاتھ, ہمارا بھی چہرہ ان کا بھی چہرہ, اٹھنا بیٹھنا علی تو ایک انسان جیسے. نعوذ باللہ یہ تو اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ ایک نور تھا جس کو اللہ نے لباس انسانیت پہنا کے بھیجا تھا. جیسے اللہ نے اپنے نور کو یہ قرآن میں الفاظ کا لبادہ پہنا کے بھیجا ہے. نوجوانوں سے میری دستبستہ گزارش ہے قرآن سے منسلک ہو جائے. صلوات علی محمد. نوجوان قرآن سے منسلک ہو جائے, آیتوں کو پڑھے, اس کا ترجمہ پڑھے, جو بھی زبان ہم کی جانتے ہیں مدر ٹنگ ہے اس میں ترجمہ پڑھے. تفاسیر موجود ہے, آج گوگل پر جائیے ہزاروں کتابیں موجود ہے. تو علی کا چاہنے والا جہالت کے اندھیروں میں زندگی نہیں گزارتا. علی کا چاہنے والا علم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. جب قرآن سے قریب ہو جاؤ گے تو شکست کہیں پر نہیں ہوگی, قرآن مدد کرتا رہے گا. یہ قرآن کیا ہے تو یاد رکھیں قرآن علم ہے, علی عالم قرآن ہے. قرآن صدق ہے, علی صادق ہے. قرآن اگر چمن ہے علی باغبان ہے. یہ دیکھیں قرآن جنت کا راستہ ہے تو علی اس راستے پر ہاتھ پکڑ کر لے جانے والے ہیں. یہ قرآن ایک سلطنت ہے, علی اس کے سلطان ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, آیتوں کو دیکھنا عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, قرآن کا پڑھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت. اہل ولا کا مجمع ہے, بس سمجھ لیے علی مال قرآن والقرآن مع علی. ادھر یا قرآن یا قرآن یا قرآن کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, یا علی یا علی یا علی کہنے سے عبادت ہو رہی. صلوات علی محمد. ایک میسیج ہے جو کچھ مجھے سن رہا ہے, یہ مجلس ساری دنیا میں نشر ہو رہی ہے کہ آج جو پراشوب ماحول ہو گیا دنیا کا, اس میں اپنے آپ کو انسان کو بلندیوں کی طرف لے جانا ہے. صرف بیٹھ کر جمود میں سکتے ہوئے سکتے میں بیٹھنا نہیں ہے, ہم کو ترقی کرنا ہے. کون سی ترقی؟ اپنے علم کو آگے بڑھانا ہے, اللہ کی مزید عبادت کرنا ہے. یہ لمحہ جو آپ کی زندگی میں آیا ہے کہ آپ بیٹھ کر علی کی فضیلت سن رہے ہیں, اس میں آپ میں تبدیلی لانی ہے. جو کل گزر گیا اس سے ہم کچھ بدل نہیں سکتے, نہ پیچھے وقت میں جا سکتے ہیں. آگے کیا ہوگا ہمیں پتا نہیں, بس علی کا چاہنے والا اپنے آج کو بہتر بنا لے. ایک دن جو صبح سے شام میں وہ گزار رہا ہے وہ مقصد کی طرف گزر جائے. وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے, اس کی معرفت ہے, اس کا قرب ہے, اس کے نزدیک سے نزدیک چلا جائے تو وہ تنہا جا نہیں سکتا, کیونکہ انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے قریب چلا جائے. تو یہ 14 معصومین ہے جو ہم کو وہاں پر لے کر جا سکتے.
صلوات علی محمد اللہ یاد رکھے جب تک انسانیت باقی ہے اس کی ہدایت باقی رہے گی، وہ ہدایت کا نظام باقی رہے گا، نہ اس کی ہدایت بدلی، نہ ہدایت کا نظام بدلا، نہ اس کے اصول بدلے، نہ اس کی قرآن بدلے گی، نہ جس نے اسے بھیجا ہدایت کرنے کے لیے دنیا کو مامور کرے نہ وہ بدلیں گے، کچھ بھی نہیں بدلے گا، نہ اس کی وہ جو انسانیت کو باقی رکھنا ہے تو ہدایت کے جو چراغ اس نے روشن کیے ہیں وہ بدلیں گے نہیں۔ یہ دنیا والے تصور نہ کریں، وہ آئے ہیں اس لیے کہ ہم شیطانوں کا راستہ چھوڑ کر ہم صراط پر ہمیشہ قائم رہے، تو نہ وہ اس کی ہدایت بدلے گی، نہ اس کا جو نظام قدرت ہے وہ بدلے گا۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، وہ سلسلہ نہ بدلے گا نہ ختم ہوگا، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب یاد رکھے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اب ہدایت کے سلسلے کو منتقل کرنا ہے۔ نبی نے بتا دیا نبوت اختتام پذیر ہو رہی ہے، ولایت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ صلوات علی محمد وآلہ۔ آج ہم کو نجات کے لیے جانا ہے، اس کے قرب جانا ہے۔ ایک پیغام ہے میں جو قوم کے نوجوان بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک میسیج مکمل یہاں سے لے کر اٹھے، وہ یہی ہے کہ وہ نظام قدرت کا جو ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ انسان چند دن آتا ہے چلا جاتا ہے تو وہ نظام قدرت کبھی بدل نہیں سکتا۔ اس نے جو راستہ معین کیا ہے اس پر ہی چلنا ہے، تو فلاح بھی ہے، اس پر ترقی بھی ہے، اسی میں وہ اس دنیا اور وہ دنیا جو حیات والی دنیا ہے اس میں وہ آگے بڑھ سکے گا۔ ایک صلوات علی محمد وآلہ۔ یہ جو ولایت کا ذکر ہوتا ہے، آپ نے ہزاروں مرتبہ لفظ ولایت کو سنا، لیکن ولایت کسے کہتے ہیں؟ یہ ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں عطا کیا اللہ نے، یہ ظاہری ہے، لیکن اس سے ماقبل ولایت کا وجود ہے۔ کیونکہ علی کا اگر اس نور کا وجود دیکھنا ہے تو مولا نے خطبوں میں ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہ جو ولایت بتدریج علی کو عطا نہیں کیا، وہ اس کی ولایت مجسمہ، وہ جو ولایت ہے اس کے پاس، وہ مطلق اللہ کی ولایت، وہ جدا ہے، اسے کوئی آ نہیں سکتا۔ اس کے بعد جو ولایت دی ہے وہ علی کو ولایت عطا کی ہے، اور وہ کب سے ہے؟ انسانوں کے عقلوں سے بالا تر ہے۔ کوئی تاریخ کی کوئی کتاب نہیں لکھتی کہ وہ ولایت تھی کہ نہیں تھی۔ بس اسی سلسلے میں گفتگو آگے بڑھ کر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں مجلس سے پہلے 2-4 پیغام نوجوانوں کو دوں تاکہ مجلس سے اٹھے اپنی زندگی کو تبدیل کرے، اپنے حیات میں وہ چینج کو لائے جو اللہ چاہتا ہے، جو رسول اللہ چاہتے ہیں، جو دین چاہتا ہے، جو شریعت چاہتی ہے، اپنے آپ کو کیسے بہتر سے بہتر بنا سکے۔ علی والے جو کل اور آج میں فرق ہونا ہے، یعنی کل اگر علم کم تھا تو آج بڑھنا ہے، کل کم عبادت تھی تو آج عبادت زیادہ کرنی ہے، کل ایک نیکی کی تو آج 2 نیکیاں کرنی ہے، کل ایک کتاب کو چھپایا آج 2 کتابوں کو چھپانا ہے، آج کسی ایک غریب کی مدد کی تو کل 2 غریبوں کی مدد کرنا ہے، آج ایک یتیم کا سہارا بن گئے تو دوسرے دن 2 یتیموں کا سہارا بننا ہے۔ آج اس کی فکر ہے معرفت میں، مثال کے طور پر وہ کوئی ایک درجے پر ہے تو اس کو بڑھانا ہے اپنا درجہ۔ یہ نہ سوچے کہ میں یہ دین یہ اسلام کافی ہے، بس اتنا ہی اگر ہوتا تو اللہ نماز کو 5 وقت نہیں رکھتا۔ یہ نماز کو رکھا اللہ نے اس لیے جو شیطان کا وسوسہ ہو رہا ہے، جو دنیا کی طرف، وہ دنیا اپنے آپ کی طرف انسانوں کو کھینچ رہی ہے، اس میں بیلنس پیدا ہو جائے تو وہ
شریعت میں، وہ اسلام میں، وہ دین نے وہ اصول بنائے ہیں کہ تو شریعت پر چلے گا تو دنیا بھی تیری ہوگی، آخرت بھی تیری ہوگی۔ جمود کے لیے نہیں کہا، صحراؤں میں دیوانے بن کر پھرنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا، معاشرے کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، مشکلیں آ جائیں تو بھاگنے کے لیے نہیں کہا کہ نہیں، مشکلیں آئی تو مشکل کشوا کا نام لے کر جنگ کے میدانوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنا۔ کس کے صدقے میں؟ اہل بیت کے صدقے میں۔ وہ چیزیں تم محنت کرو گے تو ملے گی، محنت نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی۔ یاد رکھے نوجوان، ہر یہ دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ لمحات میں بیٹھ کر یہاں سے وہاں چلا جاؤں میں۔ انسان کو تبدیل کرنا ہے، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، تبھی جا کر اس کی آخرت سنور سکتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے مثقال کے برابر نیکی کی ہے اس کی جزا ملنے والی ہے، مثقال کے برابر جس نے برا کام کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنے والی ہے۔ یہ اصول پروردگار ہے، یہ بدل نہیں سکتا۔ اس کی لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اس کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے، اس کی تحویل میں تبدیلی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیتوں میں تبدیلی ہے، نہ رسول کے قول میں تبدیلی ہے، نہ جو پیارا اماموں نے کہہ دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اب ہم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تاکہ ہم اس میزان پر کھڑے اترے جو اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں۔ تو ادھر ولایت کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات کا دور خلافت ہے، قبرستان سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر چاہنے والے تھے، کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ زندگی کا درس دیا مولا نے۔ دیکھا کہ کھوپڑی ہے، اشارہ کی کھوپڑی باہر آئی زمین سے، نو شیروانے ہیں عادل کی۔ ایسا عادل تھا، کافر بادشاہ تھا لیکن اس کی عدالت مشہور تھی، عادل تھا۔ کہا کہ مولا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا بادشاہ تھا، عدل کرنے والا۔ اس سے بتاؤں کہ کیا اس نے زندگی گزاری اور آج اس کا کیا حال ہے؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے۔ تو ٹھیک ہے بتائے۔ تو علی نے اشارہ کیا، کھوپڑی بولنے لگی۔ پیام کو سمجھے آپ، کتنے 100 برس یا 1000 برس پہلے چلا گیا، علی میں وہ طاقت ہے کہ وہ کھوپڑی میں اشارہ کر دے تو اسے اللہ زبان دے دے گا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے، جب انسان دفن ہو جائے گا اور اللہ آواز دے گا تو کیسے یہ آگے چلے آئیں گے؟ ارے اللہ بھی آواز دے گا تو علی کے لہجے میں پکارے گا۔ صلوات علی محمد۔ اسی لیے تو فرمایا رسول اللہ نے، جس نے اہل بیت کی فضیلت میں شک کیا حشر کے میدان میں کیا حال ہوگا۔ ٹھوکر لگائی، وہ بولنے لگا، کہا کہ بتا اپنے بارے میں۔ کہا میں بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، اور میری عدالت مشہور تھی، میں نے اتنے عدل کے کام کیے۔ لیکن اب وہ بولنے لگا جس کی طرف متوجہ کرنا ہے، آپ پر سلام ہو یا امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہے، اوصیاء کے سردار ہے۔ میں دنیا کی چاہ و حشم سلطنت میں اتنا ڈبو گیا تھا اپنے آپ کو، میں نے آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ آج وہ ولایت کا اقرار جو میں نے نہیں کیا تو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے جنت سے دور کر دیا ہے۔ اب اندازہ کرے، اتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے، عدالت کرنے والا، لیکن علی کی ولایت نہیں تھی تو جنت اسے مل نہیں سکتی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب چونکہ وہ کافر تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، تو کیا ہوا؟ تو کہا کہ مجھے اللہ نے آگ میں رکھا ہے، اللہ نے مجھے آگ میں رکھا ہے، لیکن چونکہ میری عدالت اتنی تھی، وہ عادل حقیقی ہے، آگ میں رکھا ہے، لیکن آگ کا عذاب میرے جسم کو چھو نہیں رہا ہے۔ یہ اس کا عدل ہے۔
کہ اس نے جنت میں نہیں آنے دیا، آگ میں رکھا، لیکن آگ کا عذاب اسے چھو نہیں رہا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے جو دنیا کا کافر اگر عدالت کر کر دنیا سے جائے تو آگ اس کے جسم کو جلا نہیں سکتی، چھو نہیں سکتی، تو جو عادل حقیقی اللہ کے دین کو جس حسین نے باقی رکھا، بنا رکھا، بنا لا الہ، وہ حسین کا نام لے کر اگر کوئی آگ سے گزر جائے تو پیروں کو کیسے چھو سکتی ہے؟ صلوات علی محمد۔ نہیں مانا تو جنت میں نہیں جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ جو ولایت کا انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نے ولایت کو نہیں مانا، اتنا دنیا میں عدل کیا، یہ حال ہے۔ اب جس نے مانا ان کا کیا حال ہے وہ بھی سنتے چلے جائیں۔ ایک صلوات علی محمد۔ ادھر امام حسن مجتبی علیہ السلام سلمان محمدی اور محمد حنفیہ تینوں گفتگو کر رہے ہیں اور فضیلت مولا کی بیان ہو رہی۔ دیکھا کہ مولا تشریف لائے، سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ محمد حنفیہ نے یہ پوچھا، بابا ہم نے سنا، ابھی گفتگو ہو رہی تھی، سلیمان بن داؤد کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی ہے جو پھر کسی کو عطا نہیں ہونے والی، تو بابا کیا وہ سلطنت میں آپ کا بھی کوئی حصہ ہے؟ یہ پوچھا محمد حنفیہ نے۔ علی مسکرائے۔ علی کا مسکرانا قیامت تک کے لیے ایک جواب مل گیا دنیا کو کہ فاطمہ کی اولاد ہونا اور ہے، دوسروں کی اولاد ہونا اور ہے۔ اہل علم کا مجمع ہے، میرا میسیج پہنچ گیا۔ فاطمہ کے دونوں بیٹوں کو اللہ نے امام بنایا ہے، جمل میں بتا دیا فاطمہ کے دودھ کا اثر کیا ہے، دوسروں کے دودھ کا اثر کیا ہوتا ہے۔ علی نے مسکرا کر کہا، بیٹا کیا پوچھ رہے ہو کہ میرا کوئی حصہ بھی ہے؟ ٹھیک ہے، تمہیں سناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں علی ایک امر خدا ہے، اول الامر ہے، اشارہ کیا تو بادل نیچے آ گیا۔ بادل پر علی بھی سوار ہے، امام حسن بھی سوار ہے، سلمان بھی سوار ہے، محمد حنفیہ بھی سوار ہے۔ علی نے اشارہ کیا، بادل چلتا گیا، اب بادل آگے بڑھتا گیا، علی گفتگو کرتے گئے۔ ادھر محمد حنفیہ نے پوچھا کہ سلیمان بن داؤد کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ ہواؤں پر مسخر ہو جاتے تھے، اللہ نے ان کو یہ عطا کیا، بابا آپ کی طاقت بتائیے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا کہ بیٹے سنو، یہ جو کائناتیں ہیں، تم تو کائنات کو جانتے ہیں، یہ جو کائناتیں ہیں اس میں میں اللہ جو دیکھتا ہے اس کی آنکھ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ میں ہوں جو اللہ نے کائنات کو نور بخشا ہے، وہ میرے نور کا کچھ حصہ ہے۔ اور تمہیں بتاؤں میرے لال، یہ جو تم پوچھ رہے ہو کچھ حصہ تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ جو سلیمان بن داؤد کو اللہ نے عطا کیا وہ تو اس انگوٹھی کی بنا پر، اب انگوٹھی کو نکال کر بتایا، اس پر لکھا تھا علی۔ بیٹا تم نے یہ تو دیکھ لیا، اب سلیمان سے ملو گے؟ کہا ہاں بابا، سلیمان
سلیمان سے ملوں گا. اشارہ کیا تو ایک مقام پر تخت تھا نورانی, اس پر سلیمان بن داؤد بیٹھے تھے. ایک مرتبہ علی آگے آئے, جیسے علی کو دیکھا, اپنے سلطنت کو, اپنے تاج کو, اپنے آپ کو تیزی سے دوڑا کے علی کے قدموں پہ گر گئے. کہا کہ یا علی, آپ کے وسیلے سے میں نے مانگا تو اللہ نے اتنی سلطنت عطا کی ہے. اگر آپ کی ولایت نہ ہوتی یا علی تو مجھے کچھ بھی عطا نہیں ہوتا. ادھر نوشیروان عادل کہہ رہا ہے میں نے غفلت کی تو کہاں چلا گیا. سلیمان بن داؤد نبی کہہ رہے ہیں اتنی بڑی سلطنت عطا ہوئی علی کی ولایت کے صدقے میں. تو آج نوجوان پریشان نہ ہونا, اگر کچھ مانگنا ہے یہ اپنے حساب سے مانگو, علی اپنے حساب سے عطا کرنے والا. صلوات علی محمد. تو یہ وہ منزلیں ہیں ولایت کی. سمجھے نوجوان, ہماری یہ زندگی ہے وہ جدا ہے. عام انسانوں کی زندگی الگ ہے, مسلمان کی زندگی الگ ہے, علی کے غلاموں کی زندگی الگ ہوتی ہے. ان کی صبح الگ ہے, ہماری صبح الگ ہے. وہ بھی سورج کو نکلتا دیکھتے ہیں, ہم بھی سورج کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں. وہ بھی چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. وہ بھی ستاروں کو دیکھتے ہیں, ہم بھی ستاروں کو دیکھتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے جب بھی سورج نکلتا ہے دل کو اطمینان اتنا ہے, ارے یہ وہی سورج ہے جس کو میرا مولا جدھر چاہے بلا سکتا ہے, غروب کروا سکتا ہے. چاند کو دیکھتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے, ارے یہ وہی چاند ہے جس کو نبی اشارہ کر دے تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ارے وہی ستارہ ہے جو علی کے در پر جھک جاتا ہے. تو یہی ہوائیں ہیں, عام ہواؤں کا دیکھنا الگ ہے, علی کے چاہنے والوں کا ہواؤں کا دیکھنا الگ ہے. یہ جو ہوا آتی ہے تو کبھی علی کے خبے کو چھو کر آتی ہے, کبھی مشہد سے آتی ہے, کبھی نجف سے, کبھی کربلا, کبھی کاظمین سے آ کے ہمارے دلوں کو اطمینان بخشتی چلی جاتی ہے. صلوات علی محمد. تو من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا. علی کی محبت کو اپنے دل میں راسخ کر لو. ہر لہو کے خطرے میں علی کی محبت ہونی ہے, تبھی انسان آگے بڑھ سکتا ہے. آپ دیکھیں میرا مولا کہ جتنے فضائل پڑھتے جائیں ہماری عمر ختم ہو جائے گی. الفاظ دم توڑ دیں گے, کتابوں کے درمیان کے سینوں میں اتنی وسعت نہیں, کسی کے قلم میں اتنی طاقت نہیں جو حقیقت میں علی کے فضائل کو بیان کر سکے. اب دیکھیں فضیلت مولا کی بیان کر, ابتدا کیسے ہوئی؟ جو نہیں مانے گا ان سے ہماری گفتگو نہیں ہے. وہ اس کا اختیار ہے, وہ اس کا مقدر ہے, وہ اس کی تقدیر ہے جو اس نے چن لیا. ہم زندگی بھر سجدے سے سر نہ اٹھائے, کیونکہ ہمارے دلوں میں اگر حقیقی علی کی محبت ہے تو پھر زندگی کامیاب ہے. نہیں ہے تو وہ جانے, اس کا اللہ ہم پر گفتگو کرنی نہیں ہے اس پر. عزیزان گرامی, ایک ایسا وقت بھی آیا, مولا کائنات کوفے میں ہے اور وہ جو فرات کا پانی اتنا بڑھ گیا, لوگوں کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں اس میں غرق نہ ہو جائے. سارے کے سارے علی کے پاس دوڑے ہوئے آئے, کہا کہ یا علی کچھ کیجئے, پانی اتنا بڑھ گیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ پانی آ کر ہمیں غرق نہ کر دے, ہمارے گھر نہ ڈوب جائے. تو اب دیکھیں
آئے کس کے در پر؟ مشکل کشا کے در پر. کوئی خالی ہاتھ جہاں سے جاتا نہیں. آئے، مولا نے کہا ٹھیک ہے چلو. فرات کے قریب آئے، 2 رکعت نماز پڑھی. ابو تراب نے ایک مرتبہ زمین پر اپنے سیدھے ہاتھ کو مارا اور کچھ اپنی زبان سے کہا کہ جو کسی نے سنا نہیں. تو علی کا عمل کیا تھا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو اللہ کی عبادت چھوٹنے نہ پائے. 2 رکعت نماز پڑھی، سیدھے ہاتھ کو مارا. سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پانی نیچے جانے لگا. اتنا پانی نیچے چلا گیا جس کے لیے میں نے سہمت دی. اتنا پانی نیچے چلا گیا کہ مچھلیاں نظر آنے لگی. اب جب سب نے دیکھا کہ پانی اتنا نیچے چلا گیا کہ مچھلیاں اڑنے لگی، اب سب نے دیکھا مچھلیاں اڑتی جا رہی ہے اور کہتی ہوئی جا رہی ہے اے امیر المومنین آپ پر ہمارا سلام، آپ پر ہمارا سلام، آپ پر ہمارا سلام. یہ جو دجلہ کی جو مچھلیاں تھی اڑ اڑ کر کہہ رہی تھی آپ پر ہمارا سلام، آپ پر ہمارا سلام. لیکن سب نے دیکھا کہ 2 مچھلیاں ہیں جو علی کو سلام نہیں کرتی. تو چاندے والوں نے پوچھا کس بات کے لیے زحمت دی؟ میں نے یہی ہے مولا یہ ساری مچھلیاں سلام کر رہی ہیں، یہ 2 مچھلیاں آپ کو سلام نہیں کرتی. علی نے کہا کہ جو مجھے سلام نہیں کر رہی ہے مچھلیاں، اللہ نے انسانوں پر اس کو حرام قرار دے دیا. اب مولا کیسے شناخت کرے کہ ان کے اوپر دیکھو، ان کے اوپر وہ ایسا مادہ نہیں ہوتا، سکیلز نہیں ہوتے، وہ مچھلیاں چکنی ہوتی ہے جو یہودی کھاتے ہیں. تمہارے لیے اللہ نے حرام کر دی. تو علی نے زندگی میں بتایا جس نے علی کو سلام نہ کیا اللہ نے اسے حرام قرار. ولا کا مجمع ہے، سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ جس جانور نے علی کو سلام نہیں کیا اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا. اب جس نے علی کے سلام کا جواب نہیں دیا جس نے علی کے سلام کا جواب نہیں دیا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ مچھلیوں کو حرام قرار دے دیا. اور وہ کافی لمبی بحث ہے. مچھلی کا نام جری رکھا ہے، جری نام آیا ہے، ماری نام آیا ہے. تو مچھلیاں جو حرام قرار دیتی ہے آج یہودی کھاتے ہیں، جس وجہ سے اتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بڑی بحث ہے اس پر جانا نہیں ہے. تو پتا چلا کہ جو علی سے دور ہو گیا اس کی زندگی صحت سب بیکار ہو گئی. جو علی کے قریب سے قریب ہوتا گیا یہاں پر آخرت میں زندگی سنورتی چلی جائے. صلوات علی محمد. اختتام پر پہنچا دیا. یا علی میں کیا کہوں، ابتدا سن لے آپ. جس نے فضائل کا انکار کیا حشر میں کیا حال ہوگا.
اب مجھے بتائیں یا علی کیا کہوں جب مچھلی کا ذکر ہو تو آپ کی وجہ سے حلال حرام قرار دیا. پانی میٹھا بھی ہے کھارا بھی ہے. جس پانی نے آپ کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے اسے مٹھاس دے دی. ہواؤں میں خوشبو بھی ہے بدبو بھی ہے. جس ہوا نے آپ کی ولایت کو قبول کر لیا اللہ نے ہمیشہ معطر کر دیا. ارے جس پھول نے آپ کی ولایت کو قبول کر لیا اس میں خوشبو عطا کر دی. میرے مولا میری زندگی آپ پر قربان ہے مولا. ہماری حیات ہماری زندگی مولا اگر منماتا اگر سمجھ جائے یہ مر رہا ہے اور علی کے نام اس کی زبان پر ہے تو زندگی اس کی کامیاب ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. صلوات علی محمد. تو یہ آپ نے مولا کائنات جیسی شخصیت کائنات پہ نہ پہلے تھی نہ ہے نہ آنے والی ہے. اب سوچیں مولا اپنے غلام سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جابر بتا تو میرے ساتھ 20 سال تھا تو نے مجھے کیسے پایا. کوئی ہے آج کے زمانے میں جو اپنے نوکر اپنے غلام سے پوچھے کہ بتا مجھے تو نے کیسے پایا. ایک مکمل پیام ہے جو دے رہا ہوں. ہم کیسے اپنے ملازم اور نوکروں سے ہم گفتگو کرتے ہیں مولا کا کیا عمل ہے. پوچھا بتا 20 سال تو میرے ساتھ رہا میدانوں میں بتا کہ تو نے مجھے کیسا پایا. سر کو جھکا کے کہنے لگا مولا میری زبان وسط کہا کہ میں جو کہہ سکوں کہ آپ کیا ہے. آپ کو میں نے ایک بے قرار علم کا ایسا سمندر پایا کہ جس کا کنارہ کہیں نہیں ملتا. مولا میں آپ کے بارے میں کیا کہوں مولا. خدا کی قسم وہ کہنے لگا کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے جو رسول کے بستر پر سوئے تو دوش پیغمبر پر آئے تو معراج ملی. جو میدانوں میں کبھی حیدر صفدر بنے کبھی سپر رسول خدا بنے کبھی شہزادی کے شوہر حسنین کے بابا جوانان جنت کے سردار کے بابا ابو طالب کے بیٹے فاطمہ کے شوہر عالمین کے پروردگار نے وہ مقام عطا کیا. زمین پر بیٹھے تو ابو تراب کہلائے مومنوں میں آئے امیر المؤمنین برکت. صلوات علیہ. مولا آپ کی منزلت آپ کا مقام بہت بلند ہے. رسول نے کہا یا علی آپ کی مثال کیسے ہے جیسے کعبے کی مثال. اختتام پر آپ کے سامنے عالیہ کو پڑھ دیا میں کہا یا علی آپ کعبے کی طرح ہو. مطلب کہ کعبہ کہیں جاتا نہیں اپنے مقام پر رہتا ہے. سب کعبے کی طرف آتے ہیں. علی نجف میں ہے سب نجف کو پہنچ رہے ہیں. کعبے پر نگاہ کرنا عبادت ہے. علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے. کعبہ سجدوں کا مرکز ہے. علی ایمان کا مرکز ہے. اگر کسی نے کعبے سے رخ موڑ لیا اس کی نماز باطل ہے. جسی نے علی سے منہ موڑ لیا اس کا اسلام ہاتھ سے چلا گیا. رسول نے کہا قیامت تک یہ جملہ نہیں ہو سکتا. کبھی رسول نے بھائی کی محبت میں کہہ دیا نہیں. اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ رسول کو اپنی زبان سے کہنا پڑا کہ یا علی آپ کعبے کی طرح ہو. جو کعبے کو ڈھانے کی کوشش کرے گا وہ ختم ہو جائے گا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. جو کعبے کو نعوذ باللہ تہمت لگائے گا توڑنے کی کوشش کرے گا ڈھانے کی کوشش کرے گا وہ برباد ہو جائے گا. نسلیں ختم ہو جائیں گی. وہ مملکتیں برباد ہو جائیں گی. سب ختم ہو جائیں گے. اگر کوئی سوچے گا کہ کعبے کو ڈھایا جائے تو کسی نے بہت پہلے بھی کوشش کی کہ نعوذ باللہ کعبے کو ڈھا دے. وہ فوج
فوج کو ابرہہ لے کر آیا تھا، ایسی فوج تھی، ہاتھی اتنے بڑے بڑے تھے، اللہ نے وہاں سے بھیج دیا ابابیل کو، جن کے چونچ میں کنکریاں تھی، وہ کنکریاں گرتی گئی، ادھر بڑے بڑے ہاتھی ختم ہوتے گئے۔ تو لکھنے والے نے لکھا ایک بھی کنکر جو وہاں سے گرا ضائع نہیں ہوا، اپنے نشانے پر برابر بیٹھا۔ اختتام پر پہنچا دیا، بڑی اہم گفتگو ہے۔ تو یہ یاد رکھے اللہ جس پتھر کو بھیج رہا ہے وہ غلطی نہیں کرتا، تو جس نبی کو محمد بنا کے بھیجا اسے ہذیان کیسے ہوگا؟ بالکل اپنے نشانے پر بیٹھا تو پتا چلا جو بھی وہاں سے آتا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا، اس کا انتخاب خدا کرتا ہے۔ سب ہاتھی ختم ہو گئے، لیکن جبریل نے آ کر ایک سے کہا کہ آج ایک کنکر کو تجھے محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ حکم دے گا تو اس کنکر کو تجھے بھیجنا ہے عذاب کے لیے۔ تو یاد رکھے اب یہ ابرہہ کا واقعہ کب کا ہے، کتنے ہزار سال گزر گئے۔ وہ تھا جو ابابیل اپنی چونچ میں وہ لے کر کنکری کو وہ زندہ رہا، کب تک؟ جب تک کہ 11 ہجری نہیں آئی۔ تو دنیا والے ہوش کے ناخن لے، اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ جب وہ ایک پرندے ابابیل کو ہزاروں برس زندہ رکھ سکتا ہے بغیر کھانے بغیر پانی کے، ہمارے امام حاضر کو کیسے وہ غیبت میں زندہ نہیں؟ صلوات علی محمد۔ علی دان گرامی اختتام پر پہنچا دیا تو وہ زندہ رہا۔ سن 11 ہجری غدیر کا دن ہے۔ اب جب حارث نے آ کے بد کلامی کی تو اللہ نے حکم دیا، جبریل نے کہا کہ پتھر کو تو ڈال دے۔ حارث کے سر پر پتھر پڑا، نیچے سے خارج ہو گیا، واصلِ جہنم ہو گیا۔ بس اس کے لیے میں نے زحمت نہیں دی، جس بات کی اہمیت ہے وہ سننے اہل ولا کا مجمع ہے کہ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں یا رسول اللہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ بات طے ہے کہ جہاں پر آپ رہیں گے وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آنے والا ہے، پھر آپ کے ہوتے ہوئے یہ عذاب کیسے آیا؟ تو نبی جواب دیں گے اگر وہ اللہ کا دشمن ہوتا یا میرا دشمن ہوتا تو شاید عذاب نہیں آتا، وہ علی کا دشمن، علی کا دشمن، جو علی کا دشمن ہے میری رحمت بھی اسے بچا نہیں سکتی۔ جو علی کا دشمن ہے میری رحمت اسے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہے۔ حارث واصل جہنم ہوا۔ تو ایک پیام ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت سے منسلک کر لے، من مات علی حب آل محمد فقط مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں دم توڑ دے وہ شہید کا درجہ پا کے دنیا سے جاتا ہے۔ آج یہ مجلس ایصال ثواب کی برائے برسی ذاکر اہل بیت مولوی امیر حسن جعفری ابن محمد حسن جعفری، اللہ ان کے درجات کو عالی فرمائے، اور ان کی اہلیہ سیدہ
جعفری بنت سید آغا صاحب قبلہ آل اللہ مقامو، اللہ ان کے درجات کو علی فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جوار رحمت میں قریب سے قریب تر جگہ عنایت فرمائے۔ آج نہیں ہے لیکن شاید روح دیکھ رہی ہے کہ کیسے اولاد وہ صحیح صالح اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں اور باپ کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کا اہتمام، جو انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا لیکن مجلس حسین کے لیے ہاتھ جوڑتا ہے۔ بھائی آج میری ماں میرے باپ کی برسی کی مجلس سے آ جائیے تو وہاں پر جھکتا ہے، تو ایسی اولاد کو اللہ عطا کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کو نہیں بھلاتے۔ بس دل ٹوٹتا ہے جب ایک علی کا غلام اپنی ماں اور باپ کے لیے کرتا ہے، لیکن ہائے حسین، ہائے زینب، یہ غریب حسین، یہ غریب زینب کتنی دھوم سے یہاں چہلم مناتے ہیں۔ حسین کا چہلم سال بھر تک نہیں ہے۔ میں دعا کرو اللہ ان تمام کو کربلا پہنچا دے، اور وہاں جائیں گے آپ تو آپ کے دل کو ایک ٹھیس لگے گی کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ چلے جائے تو ہم اتنوں کو جمع کرتے ہیں، لیکن جب کوئی کہتا ہے دیکھو وہ مقام تھا جہاں پر حسین کی قبر سنسان تھی، وہ مقام تھا جہاں پر شہزادی زینب اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، وہ مقام ہے جہاں پر عباس کے شانے کٹے، وہ مقام ہے مقتل جہاں پر حسین کا گلا کاٹا گیا۔ یہ وہ پتھر ہے، یہ وہ نشانات ہیں تو دل ٹوٹتا ہے۔ آج تو اللہ ایسا زمانہ بن گیا کہ کوئی صبح نکلتا ہے شام میں زیارت کو پہنچ جاتا ہے، کوئی مشہد، کوئی کاظمین، کوئی نجف، کوئی شام، ایک دن میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی وقت گزرا جہاں پر مہینوں 6 مہینے لگتے تھے حسین کی زیارت پہ جانے کے لیے، اور ایسے ایسے ادوار گزرے ہیں۔ حسین کا نام لیا تو کسی نے گلے کو کاٹ دیا، ماں کے گودیوں میں بچوں کے گلوں کو کاٹا، کسی نے علی کہا بچے کو کاٹا، کسی نے زیارت کے لیے اقدام کیا، کہا کہ زیارت جانا چاہتا ہے ایک ہاتھ کو قلم کر، اگر 2 زیارت کو جانا چاہتا ہے ایک ہاتھ ایک پیر کو۔ ایک ایسی مومنہ متوکل کے زمانے میں معذور تھی، اور متوکل بہت ہی ملعون تھا، اللہ اس کے عذاب میں مزید اضافہ کرے۔ اتنا ظلم کیا ہے اس ملعون نے شیعت پر۔ کہا اس کے وزیر نے کہا کہ دشمنی کیوں مول رہا ہے کیسا؟ میں تجھے تصویر پیش کرتا ہوں کہ تیرا خزانہ بھی بڑھتا جائے گا، تو یہ چاہتا ہے نا کہ کوئی حسین کی زیارت کے لیے آئے، نہیں آئے کوئی نہیں آئے گا۔ کہا بتا کیا ہے؟ کہا یہ اعلان کر دے کہ جو بھی حسین کی زیارت کو آنا چاہتا ہے 100 اشرفیاں اسے دینی پڑے گی۔ اس نے اعلان کر دیا۔ اب جتنے لوگ پہلے جاتے تھے اس سے کہیں زیادہ لوگ قطاروں میں آ گئے۔ یہ حسین کی محبت تھی جو چھلک کر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھ کر کہا یہ تو نے کیسا مجھے تو نے یہ بات بتائی کہ اب اس سے زیادہ لوگ آ گئے۔ دجلہ پر وہ اوپر بیٹھ کر، دجلہ کے اوپر اس کا محل تھا، وہ بیٹھ کر دارالعمارہ سے دیکھ رہا ہے قطار میں لوگ کھڑے ہیں، 100 اشرفیاں دے رہے ہیں، اور پھر وہ پروانہ لے کر حسین کی زیارت کے لیے جا رہے۔ دور سے دیکھا ایک عورت ہے جو چل نہیں سکتی، اپنے کونیوں کے بل آگے بڑھتی ہوئی آ رہی۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس عورت کو میرے پاس لے کر آنا۔ وہ جب اسے لے کر آئی تو اس نے کہا کہ تجھے خبر بھی ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں حسین کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ کہ تجھے پتا ہے 100 اشرفیوں کی ضرورت ہے؟ اس نے 100 اشرفیوں کو حوالے کر دیا، کہا کہ یہ اشرفی لے لے، میرے حسین کی زیارت کا پروانہ مجھے دے دے۔
اب یہ ملعون بادشاہ تھا، اسے لہجہ پسند نہیں آیا. کہا تو ایک عورت مجھ سے ایسے لہجے میں کلام کر رہی ہے، اچھا بتا یہ اشرفیہ کہاں سے تیرے پاس آئی؟ کہا کہ جب تو نے اعلان کر دیا جو حسین کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہے اسے اشرفیہ جمع کرنا ہے، اس وقت سے صبح شام میں کام کرتی تھی، رات میں بھی کام کرتی، کہیں جا روک دیتی. اتنا میں نے دولت کو جمع کر لیا جتنی تو چاہتا ہے. اب میرے دل میں خیال آیا اب راستے کے اہتمام کے لیے کچھ اور جمع کر لوں. تو دل میں بات آئی یہ جمع کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو حسین کی زیارت تو نہیں کر سکوں گی، اسی لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ پروردگار یہ اشرفیوں کو میں نے جمع کر دیا، راستے کے لیے تو میری مدد فرما. میں نے سجدے سے سر اٹھایا، کسی نے نقل بات کر کے کہا کہ قافلہ جا رہا ہے، اونٹ پر ابھی ہماری میں ایک جگہ باقی ہے، تو آ جا. تو میں بیٹھ گئی، کچھ دور پہلے اس نے چھوڑ دیا، اس کے بعد میں کچر پر بیٹھی، وہاں سے بھی آگے بڑھی. اب جب یہاں پر پہنچی تو نفسا نفسی کا عالم ہے، سب ایک دوسرے کو ڈھکیل کر پروانے کو لے جانا چاہتے ہیں. اب میری طاقت نے جواب دے دیا لیکن میرے دل میں جو عشق حسین ہے اس سے میں وہ جذبے سے آگے بڑھتی رہی. اس کی دشمنی بڑھنے لگی. کہا کہ اسے دجلہ پیچھے جو ہے اس میں ڈال دے. یہ چلاتی رہی تیرا یہ انصاف ہے؟ تو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، تو نے 100 اشرفی لے لیے اور حسین کی زیارت کا پروانہ بھی نہیں دیا اور مجھے پانی میں پھینک رہا ہے. بس ایک مرتبہ پانی میں پھینکا، وہ اندر گئی. اب جیسے ہی مرتبہ اس نے سر کو اٹھایا آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے فاطمہ کے لال حسین، میں آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں مولا، بس میری مدد فرمائیے. بس یہ کہنا تھا کہ دیکھا پانی پر ایک سوار ہے جو آ رہا ہے جس کے چہرے پر نقاب تھا. آنے والے نے پوچھا کہ بتا تیری کیا آرزو ہے؟ کہا کہ بس مجھے حسین کے روضے تک پہنچا دینا. آنکھوں کو بند کر لے کہا، آنکھوں کو بند کیا، پھر آواز آئی آنکھوں کو کھولنا. اب جو کھولا تو دیکھا حسین کا روضہ سامنے ہے. بڑے خوش نصیب ہے وہ جو کربلا پہنچتے ہیں، حسین کی زری کے سامنے نظر آتا ہے. وہ غریب پیاسا ہے یہاں پر جو آواز دیتا رہا انا خدیل الابرار، مولا غلاموں کو کربلا بلائیے مولا. اس کی خوشی کا عالم یہ تھا. ایک آیت میں پوچھنے لگی اچھا اتنا بتانا بندے خدا کہ آپ کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں علمدار فوج حسین، یہ کربلا میری سلطنت ہے. ابوالفضل اللباب مولا ایک کنیز نے بلایا، آپ آ گئے مولا. ادھر حسین کی 4 سالہ بچی تڑپ رہی ہے مولا، کبھی آپ کو پکارتی ہے کبھی اپنے بابا کو پکارتی ہے. حسین کے چاہنے والوں دنیا کا یہی دستور ہے نا، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو چاہنے والے سینے سے بچوں کو لگاتے ہیں، کوئی پیشانی کو چومتا ہے، کوئی بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی اپنے گھر سے حاضری بھیجتا ہے. ارے ابھی ان کے گھر میں واقعہ ہو گیا، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ان کے گھر میں ابھی چولہا نہیں جلے گا. محلے پڑوسی جمع ہوتے ہیں. یہ شریعت میں حکم ہے کہ لاشا جلدی اٹھا دو، دھوپ لاشیں پر آنے نہ پائے. زیادہ لاشوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن ہائے نبی کا نواسا، ہائے جسے نبی نے اپنی زبان چسا چسا کے بڑا کیا، ہائے جسے فاطمہ نے چکی پیس کے پالا. وہ حسین کا عالم یہ تھا، 4 سالہ بچی انتظار کر رہی ہے میرا بابا آئے گا، میرا بابا آئے گا. باپ
بابا تو نہیں آئے، زلجنا آ گیا۔ ارے یہ بچی 4 سالہ، آپ نے کبھی سنا کہ بچے باپ کے لاشے پر اس طرح سے نہیں گرتے، بچوں کا ہٹایا جاتا ہے۔ اب سکینہ نے اب جو دیکھا، شمر بابا کے سینے پر سوار خنجر چلانا چاہتا ہے، بچی دوڑی ہوئی آئی، سکینہ نے بابا کے گلے پر اپنا گلا رکھا، کہا شمر مجھے ذبح کر دے، میرے بابا کو چھوڑ دے۔ قیامت گزر گئی، شہزادی زینب لے کر سکینہ کو گئی ہے۔ پھر وہ شام آئی کربلا کے میدان میں، آج ایک مومنہ کی زیارت کی، اور ایک مومن جو نہیں رہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یاد رکھیں یہ ثواب ایصال کر دیا جائے گا۔ اے حسین کے چاہنے والوں، جب ایک کوئی کنیز غلام دنیا سے جاتا ہے تو اتنے چاہنے والے، ادھر کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا، کسی نے زینب کی چادر کو کھینچا، کسی نے سکینہ کو تماچے لگائے، کسی نے 3 دن کی بھوک و پیاس کا خیال نہیں کیا، خیموں کو آگ لگا دی، کسی نے گوشواروں کو کھینچا، کسی نے بیمار کے بستر کو لوٹا۔ ارے یہ کربلا کے بن میں فاطمہ کا لال گھوڑوں کی ٹانپوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا۔ شہزادی زینب کو سلام، ایسی بہن کو ہم نے نہیں دیکھا، اعظم سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایسی بہن نظر نہیں آئے گی۔ اتنی محبت زینب نے کی ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ زینب جہاں حسین وہاں زینب ہے، حسین مدینہ زینب وہاں پر، حسین کوفہ زینب وہاں پر، حسین کعبہ زینب وہاں پر، حسین کربلا زینب کربلا، حسین فرات کے قریب زینب فرات کے قریب، خیمے جہاں اٹھے وہاں حسین، وہاں پر زینب۔ حسین بھوکے تو زینب بھوکی، حسین پیاسے تو زینب پیاسی۔ حسین اگر جا کر میدانوں میں جنگ کر رہے ہیں، زینب یہاں آ کر بازاروں کر رہی ہے۔ حسین کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا، زینب کے سر سے چادر کو کھینچا گیا، زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، زینب کو دیار بدیار پھرایا گیا، بھوکی زینب، پیاسی زینب، دربدار پھرایا گیا زینب، دربار دربار زینب، کوچا کوچا زینب، خریا خریا زینب، ارے ظالم کا تازیانہ زینب، ارے ظالم کے پتھر زینب، گرم پانی زینب، کچرا ڈالا گیا زینب، ارے علی کی بیٹی زینب، عباس کی بہن زینب، ارے یہ وہ زینب ہے جس کے چادر پر علی نے سجدہ کیا، وہ علی کی بیٹی کوفے کے بازار۔ کیا حال ہو گیا زینب کا، قافلہ جا رہا ہے، ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ کبھی دن میں روک دیتے تھے 12 بجے، خود جا کر چھاؤں میں بیٹھ جاتے، بیمار کے جسم پر لوہے کی زنجیریں کئی من کی، اور وہ دھوپ تپتی ہوئی۔ ایک ایسے موقع آیا، بہت دیر ہو گئی، بیمار نے تڑپ کر کہا پھوپھی اماں میرے زخم جل رہے ہیں، پھوپھی اماں پھوپھی اماں میری مدد فرمائیے۔ علی کی بیٹی آہستہ سے آگے بڑھی، ایک مرتبہ بیمار پر اپنا سایہ رکھا تاکہ بیمار کے جو زخم جل رہے ہیں کچھ دیر اضافہ ہو جائے، لیکن وہاں سے ملعون خلی آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا، اتنے تازیانے لگائے زینب کی پشت پر، زینب زمین پر گری، بیمار نے کہا ظالم علی کی بیٹی زینب۔ آپ
کی آواز بلند ہے، اللہ ان پر رحمتوں کو نازل فرمائے، مکمل ثواب مرحومہ اور مرحوم کے لیے سال کر دے۔ اختتام میں پہنچا دیا۔ زینب بی بی آپ کو ہمارا سلام، آپ نے دین اسلام کو بچایا ہے، اگر آپ نہ ہوتی تو حسین کا نام اس طرح سے کائنات میں نہیں پھیلتا، لیکن زینب نے جو وقت گزارا بس اس پر اور توجہ دے۔ اور مجلس اختتام پر یہ زینب بھوکی پیاسی، زینب کا لباس بوسیدہ ہو گیا، زینب کے بال سفید ہو گئے، زینب کی کمر جھک گئی، یہ بی بی بے کجا اونٹ پر، یہ بی بی کے ہاتھ پس گردن، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام 1500 میل کا سفر زینب نے کیا۔ اتنا ظلم زینب نے برداشت کیا ہے، حسین کی خاطر ایک ایسا وقت آیا، یہ ظالم شمر کہہ رہا تھا کہ دیکھو، وہ ملعون کہہ رہا تھا حارث بن نوفل سے کہ اذیت زینب کو پہنچانی ہے تو زینب کو سونے نہیں دینا۔ یہ ظالم کیسے کیسے ظلم کر رہے تھے، زینب کو سونے نہ دینا، تو جب بھی بی بی کی آنکھ لگتی کہیں تو وہ دفل بجاتے آ جاتے، کبھی چیختے ناچتے سامنے آ جاتے۔ زینب کئی دن کی جاگی ہوئی تھی، ایک موقع ملا کہ بی بی سو گئی، ادھر حارث بن نوفل جو نگران کر رہا تھا وہ بھی ملعون سو گیا۔ شمر نے دور سے دیکھا کہ زینب ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، سو رہی ہے، وہ ملعون آگے بڑھا، حارث بن نوفل کو جگا کے کہتا ہے کہ تو کیسے سو گیا، امیر سے شکایت کروں گا۔ میں نے کہا تھا زینب کو سونے نہ دینا، اب اسے غیظ آیا، ملعون آگے بڑھا۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت کہتی ہے ہاتھ میں چابک تھا، ایک روایت کہتی ہے ملعون نے پتھر کو اٹھایا، ایک مرتبہ آگے بڑھا، زینب کے ہاتھ بندھے تھے، زینب سو رہی تھی، ظالم نے جو وار کیا، پیشانی پھٹی، درد سے زینب کے ہاتھ کھلے، ہاتھ میں لہو آیا، سامنے گھوڑے کے گلے میں عباس کا سر تھا، تیزی سے زینب گئی، عباس اٹھو، عباس دیکھو زینب کا کیا حال ہو گیا۔ میں نے مجلس کو تباہ کیا، یہ زینب بھوکی زینب شام پہنچی، ارے وہ شام ہے جس کے لیے امام چوتھے امام زندگی بھر جب بھی کہتے کہاں تکلیف ہوئی کہتے الشام الشام الشام۔ کہا علماء نے کبھی شام میں جانا تو صرف زیارت کرنا واپس آ جانا، یہ شام ہے، بیمار تڑپتے رہے۔ کسی ابن منظر نے پوچھا مولا اتنا شام کو پکارا آپ نے، ایسے کربلا کو نہیں پکارا جہاں ایک دن میں 72 لاشیں نکلے؟ کہا کہ ابن منظر تو نے کیا پوچھ لیا، یہ وہ شام ہے، میں دیکھتا رہا میری پھوپھی کا کھلا سر، کوئی کچرا پھینک رہا ہے، کوئی پتھر لگا رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے۔ ابن منظر یہی کوٹیوں سے مجھ پر انگاروں کو پھینکا گیا، میرا ماما جل گیا۔ ابن منظر یہی شام میں خولی نیزہ لے کر آگے بڑھتا، کبھی سکینہ کی پشت پر، کبھی زینب پر، بچے تڑپتے رہے۔ ابن منظر یہی شام ہے، ہمیں ان بازاروں سے گزارا گیا جہاں پر غلاموں کو بیچا جاتا، یہی شام منادی کر رہے تھے ملعون علی کی بیٹی آئی ہے، عباس کی بہن۔ یہی شام میں بیمار کو تعزیانے جب زینب نے کہا میں داخل نہیں ہوں گی دربار میں، بیمار نے کہا وہ بھی اماں میرے حق کا واسطہ داخل ہو جاؤ، کہ ٹھیک ہے بیٹا نجف کرو بدانا۔ پلٹی زینب، بابا آؤ بابا، تنہا قدم نہیں اٹھتے، پہلا قدم زینب نے دربار شام میں رکھا۔ شاید طبقات الٹ گئے ہوں گے، کیا دیکھا؟ یزید تخت پر، نیچے تشت میں حسین کا اثر، ظالم خذلان کی چھڑی کانٹوں والی حسین کے لبوں پر۔ واہ حسینہ،
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کاملانہ عنایت فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم تمام کو حسین ابن علی کی زیارت سے مشرف فرما دے. پروردگار جو کچھ ثواب اس مجلس کا تو نے ایسا کیا ہے، اس ثواب کو سید امیر حسن جعفری اور سید علی جعفری کے لیے ایصال فرما دے. امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم تمام کو ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ ذاکر اہل بیت سید امیر حسن جعفری مرحوم و اہلیہ محترمہ سید علی جعفری مرحومہ کے لیے ایصال فرما. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، سیدنا فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم وعلی المستشہدین معنا، خصوصاً سیدی و مولائی ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابو الحسن یا علی بن موسیٰ اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولایا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. الامان 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 فی زمان اجر اللہ تعالی فرجک شهر اللہ مخرج ظهورک وجعلنا من اعوانک وانصارک. السلام علیکم وعلی آبائک الطیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبرک چکے جائے، تبرک کھا کے جائے.